إلهي ألاف إلهي فوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام والتحية الكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد والعون الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم هو أصدق الحديث وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. عزیزان گرامی سامعین کرام دوستان اہل بیت شفتگان اسم طہارت بسلسلہ شب قدر آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے. امید ہے کہ خداوند تعالی ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر تمام نعمات و رحمات بالاخص اس عظیم شب کی نعمات و رحمات نازل فرمائے. ہمارے نام انشاءاللہ قیامت میں جب آواز دیے جائیں این القدریون ہم اس گروہ میں شامل ہو سکیں اور ہم اپنے آقا اپنے مولا کے خاص صحابیوں میں ہمارا نام ضبط ہو بر محمد والی محمد صلوات. عنوان گفتگو ان مجالس کا مولا کائنات امیر المومنین کا خطبہ تھا جو مشہور خطبہ ہے جس میں ہمارے مولا ہمارے آقا اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں جو آیت کی تلاوت کی گئی تھی اس آیت کی تلاوت کے ذیل میں مولا کائنات متقین کی تشریح فرمائے تھے. متقین کی تشریح میں مولا کائنات سب سے پہلے متقین کے لیے جو سب سے عمدہ صفت ہونی چاہیے وہ زبان کے سلسلے میں اشارہ فرمایا تھا کہ اگر انسان کی زبان کنٹرول میں آ جائے اور انسان کی زبان کے ذریعے انسان اپنی شخصیت کو بتا سکے اور اپنی نمائندگی کر سکے تو وہ پہلی صفت ہوگی. پھر اس کے بعد مولا کائنات کپڑے پہننے کے سلسلے میں یا جو انسان کا اپیرنس دوسروں کو بتاتا ہے پہچانواتا ہے اس کے سلسلے میں اشارہ فرمایا کہ ان کا ماڈریشن ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا طور و طریقہ اور ان کا چلنا طور و طریقہ جو ہوتا ہے وہ تواضع کے ساتھ. پھر اس کے بعد مولا کائنات آنکھ ناک اور دل کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ آنکھوں کو حرام سے بچاتے ہیں، کان حق اور علم نافع کی طرف دھرتے ہیں اور ان کا وجود بالکل معتدل ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتا ہے. ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر آسائش میں، ہر غم میں، ہر موقع پہ وہ اپنے بدن کو بہترین انداز سے مینٹین کیے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد موت کے سلسلے میں اشارہ فرمایا مولا کائنات کہ ان کو موت کی تمنا نہیں ہوتی اس لیے کہ شوق ان کا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ویژن جو ہے وہ عظم الخالق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی بزرگی اور عظمت ہے. اور جن کا ویژن اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور بزرگی ہوتا ہے اب ان کے لیے مخلوق کچھ بھی نہیں ہوتی. صغر المخلوق، ظاہر سی بات ہے مخلوق بالکل کچھ بھی نہیں ہوتی. اب ان کے بعد ان کا جو ہدف کیا ہوتا ہے، گول، ان کا گول ہوتا ہے رضائے الہی حاصل کرنا. رضائے الہی جب انسان حاصل کرے گا تو نہ اس کے لیے جنت کی طمع ہوگی اور نہ ہی جہنم سے بچنا ہوگا. پھر اس کے بعد مولا کائنات صبر کے بارے میں اشارہ فرماتے ہیں کہ مؤمنین یا متقین کا جو زیور ہوتا ہے وہ صبر ہے.
صبر کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو آراستہ یا زیور جو بتایا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو آراستہ کرے گا اور مسلح کر لے گا زیور صبر کے ذریعے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب یہاں تک مولا کائنات ایک عام انسان کی شکل کو بیان فرماتے ہیں کہ مومن یا متقی کی شکل کس طرح سے ہونی چاہیے. اب جب یہ شکل انسان اور مومن متقی کی تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے گزرتا ہے. آج میں انشاءاللہ متقی کی رات کس طرح سے گزرے اس کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کروں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل دن کے بارے میں متقی کا دن کس طرح سے گزرتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامُهُمْ تَعْلِينَ لِإِجْزَاءِ الْقُرْآنِ. ان کی رات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیشہ رات میں وہ اپنے آپ کو اس فکر میں مبتلا کرتے ہیں کہ کیا میں جو کچھ دن میں کام کیا تھا، جو کچھ مجھ سے عمل سرزد ہوا تھا، وہ صحیح تھا، کس معیار کا تھا اور کس طرح سے مجھے بدلنا چاہیے. مولا کائنات فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ قیامت ہو، قیامت میں حساب و کتاب ہو، فرشتے آئیں، فرشتے سوال کریں انسان سے، انسان نیند کو موت سے تشبیہ کرتا ہے. النوم موت الاصغر. موت دو قسم کی ہے، ایک طویل موت ہے، ایک قصیر موت ہے. طویل موت مرنے سے لے کر قیامت تک ہے. قصیر موت جب انسان سوتا ہے، سونے سے لے کے جاگنے تک ہے. اب یہ سونے سے لے کے جاگنے تک کا جو ایک عرصہ ہے اسے کہتے ہیں یعنی صغیر، یعنی چھوٹی سی موت. اب وہ طویل موت ہے. انسان اس سے پہلے کہ جاگے اپنے نام اعمال کا خود وہ حساب کرتا ہے. سونے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں صبح سے شام تک کیا کام کیا. فصافون اقدامہم. ان کے پیر قرار نہیں پاتے، چین نہیں ہوتا. رات میں وہ اٹھتے ہیں اور خدا متعال کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں عبادت خدا میں؟ لإجزاء القرآن. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ. دوسرا تفکر و فکر کرتے ہیں. تیسرا اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب کرتے ہیں. چوتھا کل کے لیے بہترین پلان بناتے ہیں. 4 حصے ہیں. ایک گزشتہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں، جو دن گزرا اس کے بارے میں. ایک آنے والے دن کے بارے میں سوچیں گے. تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. چوتھا تفکر کریں گے آفاق و انفس میں اور اپنے سلسلے میں. یہ 4 ان کی مشغولیات ان کی رات میں. اب اس کے بعد مولا کائنات اس میں اور کچھ طول و تفصیل کے ساتھ عرض کرتے ہیں. میں یہاں پہ رک کر یہ تشریح بتا دوں. جب انسان مولا کائنات کے جملات کو پڑھتا ہے تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تو پھر اس کے معنی ہے کہ رات میں انسان نہ سوئے. سونا انسان کو نہیں چاہیے. کہ مولا کائنات جو باتیں بتا رہے ہیں اگر اس سے صرف دن کے بارے میں آدھا سوچ لے اور پھر کل کے بارے میں آدھا سوچے، پھر قرآن مجید کچھ پڑھ لے، پھر اس کے بعد پیر لرزتے رہے عبادت کے لیے، پھر کب سوئے گا؟ دیکھیں خدا متعال بھی رسول کے جو حکم دیتا ہے 2 صورتیں پائی جاتی ہیں، 2 سورے پائے جاتے ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے مزمل، ایک ہے مدثر. مزمل اور مدثر غلط ہے، مدثر مزمل، ٹھیک ہے. یہ 2 سورے ہیں. اس میں خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا المزمل یا مدثر قم اللیل الا قلیلا. رات میں اٹھا کرو، پوری رات نہیں، الا قلیلا. کتنی رات؟ نصفہ او انقص منہ، آدھی یا آدھے سے کم، او زد علیہ یا آدھی سے تھوڑا بڑھا دیں. اب علامہ طباطبائی ہمارے لیے ایک بہترین نسخہ دیتے ہیں. دن کیا ہے، رات کیا ہے. اب فلاسفیکل آپ کیلکولیشن میں نہ جائیں یا میتھمیٹکس کیلکولیشن میں نہ جائیں یا وہ آسٹرونومی کے ذریعے نہ جائیں. بالکل کتنے گھنٹے ہوتے ہیں دن رات کے؟ 24 میں. آپ قرآن مجید میں کہا گیا ہے ہم نے دن کو بانٹا ہے کس میں؟ لیل اور نہار میں، روز اور شب میں. تو اگر 24 میں سے 2 حصوں میں بانٹیں گے تو کتنا رات کتنے کی ہوگی؟ 12 گھنٹے کی. دن کتنے گھنٹے کا ہوگا؟
ہو سکتا ہے جاڑے میں کم ہو اور مطلب گرمی میں زیادہ ہو، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ عام طور پہ قرآن مجید میں 24 گھنٹے جو ایک شب و روز ہے اس کو 24 گھنٹے ہیں، اس میں بانٹا گیا 2 میں 12 ٹھیک ہے۔ اب 12 ہے۔ قرآن مجید میں حکم کیا ہے رسول کے لیے؟ قم اللیل، رات میں اٹھو، کتنا؟ الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ، کتنا؟ نصفہ، آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا کم یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر دیں۔ تو حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منیمم 6 گھنٹے سوئے ہم، کانسٹنٹ سونا۔ اگر 6 گھنٹے سے 1 گھنٹہ کم کر دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ 5 گھنٹے، اگر 5 سے کچھ کم بھی کر دے، احادیث روایت میں بتایا جاتا ہے کہ 5 گھنٹے سے کم سوتا ہے انسان تو اس کے لیے 35 قسم کی بیماریاں اٹیک ہوتی ہیں۔ اگر کانسٹنٹ جو ہوتا ہے سونے کا، اگر آپ مطلب ہو سکتا ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے سو جائیں آپ، لیکن 1 گھنٹہ سوئیں پھر اٹھیں، 1 گھنٹہ سوئیں اٹھیں، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جن کے پاس نئے بچے ہوں، آپ تھوڑا اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، بالکل مطلب بچہ پیدا ہوا ہے، اب بیچاری ماں صبح سے شام، شام سے صبح ہر 2 گھنٹے میں دودھ پلاتی ہے، سوتی ہے، دودھ پلاتی ہے، سوتی ہے۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی تو صرف سونا ہی سنا جانتی ہے، کچھ کام کرتی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود تھکان اتنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پورا مجموعی طور سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے 10 گھنٹے سوئی ہوں، لیکن چونکہ ایک نیند میں 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئی ہیں تو اس میں بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ اب اس میں 35 قسم کی بیماریاں حدیث و روایات میں بتائی گئی ہیں، اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں، کہ منیمم جو سونے کے سلسلے میں جو ہمارے نسخہ بتایا گیا ہے، نصفہ او انقص منہ، آدھا یعنی 12 سے آدھا 6 گھنٹے سوئیں، یا 6 گھنٹے سے تھوڑا 1 گھنٹہ کم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا 6 گھنٹے سے 1 گھنٹہ 7 گھنٹے کا، ٹھیک ہے۔ میکسیمم سونا کتنا ہے؟ 7 گھنٹے، منیمم 5 گھنٹے، 5 سے 7، اگر تھوڑا جنرس بھی ہو جائے تو 8 اور 4۔ لیکن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو لوگ 4 گھنٹے سے کم سوتے ہیں یا 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں موفقیت نہیں دیکھیں گے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ اور 4 گھنٹے سے کم، حکم ہے 6 گھنٹے معتدل ہے، 7 8 کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رات میں سو رہے ہیں 1 بجے 2 بجے، چونکہ کل سنڈے ہے، سیٹرڈے ہے، اب سو جائیں صبح 11 بجے تک، 12 بجے تک، اور دوسرے دنوں میں 9 10 بجے آئیں، جلدی جلدی سوئیں، پھر 6 بجے 5 بجے اٹھیں۔ سب یہ جو ہمارا جو سسٹم ہو رہا ہے، سسٹم اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کوئی آرگنائزنگ سسٹم ہے ہی نہیں، اپنے خود باڈی کو نہیں ہم نے صحیح کیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ منیمم سونا آدھی رات ہے، یا تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ، آدھی رات 6 گھنٹے، 6 گھنٹے سے کم یا زیادہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ غلط ہے، اس سے کم۔ میں یہ عام لوگوں سے بتا رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے زیادہ سو اس کو ضرورت ہے، یا کوئی بیمار ہے اس کی الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ اس کی نیند کا ملاق و معیار ہونا چاہیے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہونا چاہیے، الا مگر یہ کہ کچھ ایسی شبیں ہیں وہ ایگزمپشن ہے۔ کون سی شبیں ایگزمپشن ہیں؟ حدیث روایات میں رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نصف مطلب ماہ شعبان میں جو 15 شعبان کی شب ہے وہ ایگزمپشن ہے، 27 رجب ایگزمپشن ہے، شب قدر ایگزمپشن ہے، اور اس کے علاوہ جو شب عید ہے وہ ایگزمپشن ہے، یہ ایگزمپشن ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شبوں میں ایگزمپشن نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ شب عاشورہ بھی ہو تھوڑا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو لو۔ اسی طرح حکم ہے کہ دوسری جو شبوں میں ہے اگر آپ کو پوری رات بھی سونا مطلب جاگنا بھی ہے تو ایک حصہ تھوڑا سو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ کہ وہ ام اللیل، خدا رات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم سکون پاؤ، سکون کے لیے ہے نا، انسان رسٹ لے، سکون لے، پھر سے انرجی حاصل کرے، پھر دن میں جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رات تمام جاگتا رہے اور دن تمام سوتا رہے۔ احادیث اور روایات میں بتایا گیا ہے کہ ملعون ہے، مغبون ہے وہ شخص جو مرد ہوتے ہوئے اپنے گھر میں دن میں رہتا ہے۔ دن میں گھر میں رہنا کراہت شدید ہے، یہاں تک کہا گیا کہ کوئی کام بھی نہیں ہے تو گھر سے نکل جاؤ باہر۔ عورت کے لیے گھر میں رہنا، مگر یہ کہ کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر سے باہر نکلے۔ لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ کوئی کام دن میں ہو تو گھر میں رہے،
کام نہیں ہے تو جائے روٹی کی تلاش میں جائے، باہر جائے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ کوئی کام ہے تو وہ حرج نہیں ہے، اس کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں۔ عام طور پہ مرد کے لیے دن میں رہنا صحیح نہیں ہے گھر میں، اور عورت کے لیے گھر میں نہ رہنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی ایگزمپشن ہو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حکم ہے مرد اور عورت کے لیے، جس طرح سے احادیث اور روایات میں بتایا تھا کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے، مرد کو کیا۔ اب مولا کا نام فرماتے ہیں فَأَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، متقی کی رات اس طرح سے گزرتی ہے کہ رات میں اس کو چین نہیں آتا، 4-5 گھنٹے سو گیا، ریسٹ لے لیا، پھر چین سے نہیں سوتا، اٹھ جاتا ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اب اٹھے گا کیا کرے گا، فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، پیر لرز رہے ہیں اطاعت خدا کے لیے، گزشتہ اعمال کا خود نہ حساب و کتاب لے رہا ہے، جو ایسے حساب و کتاب لے رہا ہے، خود اپنے آپ کو توبیخ کر رہا ہے کہ میں جو کچھ کیا صحیح کیا غلط کیا، صحیح کیا غلط کیا، آئندہ آنے والے کے دن کو وہ صحیح کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور دوسری چیزیں کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آج کی شب قدر ہے، اس لیے ایک ربط پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے میں متقی کی رات کے سلسلے میں تشریح عرض کر دوں تاکہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ اعمال انجام دے پائیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ احادیث و روایات میں بتاتا ہے کہ سحر اللیل، رات میں انسان جاگنا، کچھ حصہ اپنے اور اپنے خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا، یہ روضۃ العباد، عبادت کرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ، ہدیہ اور باغ ہے۔ متقی اور پرہیزگار کے لیے رات میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان لو لگانا اور کمیونیکیشن کرنا، رات ہی میں کمیونیکیشن کرنا یا استمداد حاصل کرنا، یہ اس کے لیے عید ہے، عید اولیاء اللہ، خدا تعالیٰ کے محبین کی، اولیاء خدا کی عید ہوتی ہے رات، کیوں سے کہ رات میں کچھ حصہ سوتے ہیں اور جب پوری دنیا سو رہی ہے یہ اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے درمیان رابطہ برقرار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی آخری وصیت اپنی بہن زینب سے فرماتے ہیں تو وصیت میں پوری وصیتیں کرتے ہیں کہ میرے بعد تو اپنے قریبان کو چاک نہ کرو، اس طرح سے نہ ہو کہ دوسرے بچوں پہ اذیت اثر پڑے، کیا مطلب طول و تفصیل کی بات۔ آخر میں جب وہ جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں یا اختی زینب، اے بہن زینب، میرا آخری جملہ یہ ہے لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں مجھے تم نہ بھولو۔ یہ امام حسین جانتے ہیں مقام عظمائے شہادت کو حاصل کر رہے ہیں، اب اس کے باوجود وہ تو دعاؤں کی محتاج تو نہیں ہے نا، لیکن حسین جانتے ہیں کہ کون سا بہترین موقع ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنی تمام نعمت و رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دے گا۔ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اس لیے بتایا گیا ہے کہ رات میں کچھ حصہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان انسان ڈیڈیکیٹ کرے۔ چنانچہ مولا کا نام فرماتے ہیں متقین کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان لو لگاتے ہیں۔ بہترین داستان یہاں بتائی گئی چونکہ شب قدر ہے، شب قدر کے سلسلے میں ایک مولا کائنات کے صحابی نوح تھے، ان کا نام بھی مختلف روایات میں جو بتایا جاتا ہے وہ نوح بکائی یا بکائی، نوح البکائی، احادیث روایات میں سے بھی کافی ملی ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں، اگر آپ دیکھیں دعائیں جو ہماری پائی جاتی ہیں، دعاؤں میں نقل کرنے والے بھی نوح بکائی ہیں۔ شب قدر نوح بکائی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز مغرب عشاء پڑھی، اس زمانے میں یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلے آتے افطار کرنے کے لیے۔ جب افطار کر کے میں گھر سے واپس آ رہا تھا مسجد طرف جانے کے لیے، میں دیکھا فخرج علی بن ابی طالب بن منزل ہی، اپنے گھر سے وہ نکلتے ہیں۔ اب جیسے مولا کائنات گھر سے نکلتے ہیں تو میں مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اب کیا دیکھا، مولا کائنات چل رہے ہیں، پیر لرز رہے ہیں مولا کائنات کے۔ اب یہاں تک ایک ایسی منزل تھی، بالکل اندھیرا سا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، بیابان ہے اور کوفے کی عجیب و غریب فضا ہے۔ اب اس فضا میں مولا کائنات اپنے زانوں کو زمین پر رکھتے ہیں اور اس طرح سے گریہ فرماتے ہیں کہ زمین کا حصہ تر ہو جاتا ہے۔
اب میں جا کے مولا کے قریب بیٹھا، دیکھا مولا کائنات وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو کھول کر، وہ جو دعا پڑھتے ہیں خدا تعالیٰ کو جو واسطہ دیتے ہیں وہ دعا پڑھ رہے ہیں، نقل کرتے ہیں وہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اب میں بھی بڑا محظوظ ہوا اور مجھے ہمت آئی، مولا کے قریب پہنچا۔ میں قریب پہنچ کے میں نے عرض کی، آقا مولا کیا مجھے بھی آج کی شب سے کچھ آپ اپنی رحمت کے ساتھ کچھ عطا فرمائیں گے؟ مولا کہنا فرماتے ہیں، یا نوح هل انت راتق اور رائق، کیا تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ رائق یا راتق، رائق اور راتق اس وقت استعمال کیا آتا ہے جو سونے والے کے لیے نہیں، جو جاگ رہا ہے لیکن بیدار نہیں ہے۔ اتنا کبھی کبھی مطلب مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، سب سن رہے ہیں، کبھی کبھی اسپیکر کیا کرتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کے معنی کہ ہو سکتا ہے نگاہیں میری طرف ہوں لیکن آپ پاکستان یا انڈیا کے دوسری جگہ سیر و تفریح فرما رہے ہوں یا اکاؤنٹنگ بک میں جا رہے ہیں کچھ دوسری جگہ۔ اب وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا شاکنگ ہو کہ آپ، تو مولا فرماتے ہیں یا نوح هل انت راتق اور رائق، کیا تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ سر جھکاتا ہے نوح، عرض کرتے ہیں آقا مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں لیکن جو آپ جس کو جاگنا کہتے ہیں وہ نہیں جاگ رہا۔ سچائی اور صداقت ہے۔ مولا کائنات کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے سینے سے سینچتے ہیں، سینچ کر اپنے ساتھی، اپنے صحابی، اپنے شاگرد نوح بکائی سے کہتے ہیں انظر، دیکھو آسمان کی طرف۔ اب جیسے دیکھتے ہیں فیہا نجوم، ستارے ہی ستارے ہیں۔ کبھی کبھار آپ رات میں دیکھیں تو اتنے ستارے ہوتے ہیں کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ کہا قمر تو ستارے ہیں۔ یا نوح جتنے ستارے تم دیکھ رہے ہو وہ پورے ستارے حسرت کر رہے ہیں آج کی اس شب کے لیے۔ تم جانتے ہو آج کی شب کون سی شب ہے؟ آج کی شب شب قدر ہے۔ طوبی للزاہدین فی لیلۃ القدر، خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازا ہے، خوشاب حال، یعنی مبارک ہو زاہدین کے لیے آج کی شب، ذاکرین کے لیے آج کی شب، وہ جو اپنے عالی درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مبارک ہو۔ مولا کہتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ نوح کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں زمین پہ گر پڑا۔ میں کہا آقا مولا آج کی شب میں بہترین دعا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے نا، صحابی بھی ہو تو اس معیار کا صحابی ہو کہ اس کے بجائے کہ یہ مانگوں یہ کروں یہ کروں، کہ ایسی چیز ایسا نسخہ دے دیجئے جس میں مطلب سب کچھ ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں العافیہ فی الدین والدنیا، تم خدا سے پوری دین کی عافیت اور دنیا کی عافیت طلب کر لو۔ یعنی اگر جس کے پاس دین کی عافیت پائے جائے اور دنیا کی آفت پائے جائے تو اس میں مطلب مشکل ہی کیا ہے؟ یعنی پورا حاصل کر لیا، ہر چیز اس کے لیے حاصل ہے، یعنی جو جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے سب کچھ۔ اب یہ نوح خوشی خوشی اب جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کی طرف۔ دیکھا گیا کچھ بچے سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ مطلب بیوی ہے، جو کچھ ہے سب کو اٹھاتے ہیں۔ اب اٹھا کر کہتے ہیں کہ چلنا ہے مسجد میں۔ کہ کیوں؟ سے کہ مسجد میں میرے آقا میرے مولا شب قدر کے اعمال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وہ دن آئے گا ہم بھی اپنے آقا اپنے مولا امام زمان کی سرپرستی میں وہ آئیں اور قرآن کھولیں، بکا یا اللہ کہیں، ہم امام کے ساتھ ہم بھی قرآن کھولیں، ہماری زبان امام کے ساتھ چلتی رہے اور شب قدر کے اعمال اپنے امام اپنے آقا کے ساتھ انجام دیں۔ بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ متقین کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ہے کہ رات میں وہ قرار و چین سے نہیں سوتے، اگر سوتے ہیں تو ایک مخصوص مدت میں ایک خاص پیریڈ کے لیے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں تو یہ 4 کام کرتے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ محاسبہ پورے دن کا جو گزرا ہوا ہے،
اور پھر نظم آئندہ کے لیے آرگنائز کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تفکر و عبادت، یہ 4 چیزیں انسان کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا سحرا، رات میں بیداری کرنا یعنی پوری رات میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، مگر 4 کاموں کے لیے۔ 1 قضاء حوائج اخیک، اپنے بھائیوں کی حوائج کو، حاجتوں کو دور کرنے کے لیے اب جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 راز و نیاز، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، کچھ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 3 علم، طلب العلم، علم حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 کیا ہے؟ عروس تہدی الی زوجہا، اگر کوئی دلہن پہلی رات، ہر رات کو نہیں، پہلی رات کو دلہن اپنے دلہا کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، یا مطلب جو لوگ اس کے جو جشن مناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ یہ 1 رات ایگزمپشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا سال یا ماشاءاللہ 15 سال کی بات کریں گے، اب ایسے سمجھو کہ آج پہلی ہماری شادی ہوگی، ٹھیک ہے بھئی تو ہے، لیکن پوری رات تھوڑی جاگنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ 4 چیزوں کے لیے ایگزمپشن بتایا گیا ہے، شادی کے سلسلے میں ماشاءاللہ، اور عبادت الہی، اور مومنین کی حوائج کو پورا کرنا، اور طلب علم۔ اسی لیے کہا گیا کہ مکروہ ہے رات میں انسان جاب کو اختیار کرے، مگر یہ کہ کوئی چوائس ہی نہ ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ کوشش کرے کہ رات میں جاب نہ لے، دن میں جاب لے، مگر یہ کہ اگر کبھی کبھار ایگزمپشن ہے یا کچھ ہے، ایسی صورتحال ہے، میں ایگزمپشن کی طرف نہیں بتا رہا ہوں، یا آپ کو جاب ہی نہیں مل رہا ہے، رات ہی کو جاب مل رہا ہے ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس چوائس ہے تو دن میں جاب کا اختیار کریں، رات میں اختیار نہ کریں، مکروہ ہے۔ اور احادیث روایت کی روشنی میں برکت بھی نہیں، اگر انسان کے پاس چوائس ہو، دن میں کام کرے، رات میں کام کرے، رات کا کام اختیار کرے، اور مطلب پھر وہ اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ اب آئیں شب قدر کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کے سلسلے میں 2 سورے ہیں قرآن مجید میں، خدا و تعالیٰ 2 سوروں میں، ایک سورہ دخان ہے اور دوسرا سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر میں جس طرح سے میں آپ لوگ نے تلاوت کی ہے، پورے کا پورا سورہ اسی شب کے سلسلے میں ہے، اور سورہ دخان میں ابتدائی 5 آیات شب قدر کے سلسلے میں خدا و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تصور کریں کہ پورے مہینوں میں، عربی میں جس طرح سے فارسی میں مہینے ہیں، کتنے مہینے پائے جاتے ہیں؟ 12 مہینے۔ 12 مہینے میں ایک ہی مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے۔ اشارے کیے گئے ہیں کہ مطلب شہر الحرام، یعنی حرام مہینے ہیں، کیا ہے، کچھ ہے، لیکن کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے مگر ماہ رمضان کا، اور کوئی شب کا نام نہیں آیا مگر شب قدر کا۔ یوں تو قرآن مجید میں کہا کہ فلان شب ہے، فلان شب ہے، لیکن کوئی شب کا نام نہیں دیا گیا مگر شب قدر کا۔ اور قرآن مجید پورے کا پورا ایک ہی شب میں اگر نازل ہوا ہے تو شب قدر ہے۔ تو قرآن مجید میں اشارہ فرماتا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں امت یا انبیاء سابقہ پر نازل ہوئی ہیں، کوئی نبی پر پوری کی پوری کتاب بیک وقت نازل نہیں ہوئی، مگر قرآن مجید جو پوری کتابوں کا نچوڑ ہے اور ایک ہی شب میں یہ کتاب نازل ہو۔ اور پھر قرآن مجید میں جو اشارہ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی شب یا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ ایک ہی موقع پر تمام کائنات کی مقدرات کو اکٹھا جمع کرتا ہو مگر ایک شب قدر۔ چنانچہ آج کی شب جو شب قدر ہے اس میں پوری کائنات سے، میری اور آپ کی نہیں ہے، مومنین کی نہیں ہے، انسانوں کی نہیں ہے، حیوانوں کی نہیں ہے، ملائکہ کی نہیں ہے، زمین و آسمان، پوری کائنات، کل امر، ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں پایا جاتا ہے جو مخلوق کی شکل میں ہے، یہاں تک کہ انبیاء گزشتہ، یہاں تک کہ آسمانوں میں رہنے والے ملائکہ۔ اسی لیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں شب قدر کے 3 معنی ہیں۔
ایک شب قدر کا معنی یہ ہے کہ شب ضیق، ضیق کہتے ہیں تنگ، یعنی آج کی شب، چونکہ زمین اسپیس بہت ہی کم ہے نا، زمین کا اسپیس بہت ہی کم ہے، زمین کا اسپیس چونکہ کم ہے تو اتنا فرشتوں کا نزول، تمام کائنات میں رہنے والے فرشتے ملائکہ، ان کے لیے ایک ہی شب میں اجازت دی جاتی ہے کہ سب کے سب زمین آئیں اور زمین سے جائیں۔ پوری کائنات میں دیکھیں کتنے گیلیکسیز پائے جاتے ہیں، کتنے کیا کیا پائے جاتے ہیں، قرآن مجید میں جو اشارہ کیا گیا ہے، اور آسمان ہے، آسمان کے ہفت طبقے 7 طبقے ہیں، اور زمین ہے، زمین کے 7 طبقے ہیں۔ زمین کا پہلا طبقہ آپ اندازہ کریں، زمین کا پہلا طبقہ جو ہم رہتے ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ جتنی بھی گیلیکسیز پائی جاتی ہیں، سٹار جو کہتے ہیں، گیلیکسی جو ہیں، وہ قرآن مجید میں کہا وَزَيَّنَّاهَا، تمام کے تمام پہلی زمین کا حصہ ہیں۔ اس طرح کے 7 اور زمینیں پائی جاتی ہیں اور 7 آسمانیں، ان تمام میں جتنے بھی ملائکہ اور فرشتے معین فرمایا ہے، اور آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، سب کے لیے ایک ہی شب میں خدا تعالی حکم دیتا ہے کہ زمین پہ جا سکتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہاں تک کہ روح امین، ان کو بھی حکم ہوتا ہے کہ تم جا سکتے ہو۔ اور جو فرشتہ زمین پہ آئے گا، اب جب واپس جائے گا اس کا پوزیشن بدلا ہوگا۔ پوچھا جاتا، چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ کیا فرشتوں کے درمیان کوئی پروگرس ہوتی ہے؟ کہ ان کے پاس پروگرس نہیں ہوتی مگر شب قدر میں۔ کہا کس طرح سے؟ پروگرس یہ ہے کہ جب زمین پہ آتے ہیں شب قدر اور زمین کو اپنے بالوں پر سے چھوتے ہیں یا زمین کو چومتے ہیں، مخصوصاً وہاں پہ جہاں پہ مومنین جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ جمع ہوئے یہاں پہ، اب یہاں پہ آ کے فرشتے اپنے بالوں پر کے ذریعے یہاں پہ تبرک لیتے ہیں، اور تبرک لے کر جیسے ہی جاتے واپس جاتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہو گیا ہوگا۔ یعنی فرشتوں کے پاس کوئی پروگرس نہیں ہے، لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں آپ کی نشست کی برکتوں سے، یعنی ہم جو بیٹھے ہیں ہماری نشست کی برکتوں سے اب آتے ہیں، اپنے بالوں پر کو چوم کے جب جاتے ہیں تو ان کا مقام کچھ اور رہتا ہے۔ چنانچہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں پہلا معنی شب قدر کا شب ضیق ہے، یعنی اتنا ٹرافک ہوگا، ٹرافک ہوگی زمین اور آسمان کے درمیان کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایک گروہ آ رہا ہے دوسرا گروہ جا رہا ہے، ایک گروہ آ رہا ہے دوسرا گروہ جا رہا ہے، اتنا فرشتوں کا نزول اور صعود ہوگا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مولا کائنات مالک اشتر کو فرماتے ہیں اے مالک تم جا رہے ہو ایسی سرزمین میں کہ وہاں پہ جا کے تم ایک دین کا ماحول بنا رہے ہو، جان لو کہ جتنی مسجدیں تم، جتنی مراکز اسلامی تم وہاں پہ بناؤ گے، وہ تمام مراکز اسلامی فرشتوں اور ملائکہ کے لیے اور انبیاء کے لیے تبرک کی جگہ بن جائے گی۔ اللہ ہماری جانب قربان جائیں۔ جب تک مالک اشتر کوفہ میں تھے، مدینہ میں تھے، خود ان کا کوئی عمل نہیں تھا، جو کچھ تھا مولا نے کہا، جو کچھ تھا امام نے کہا، لیکن چونکہ مالک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، اب وہاں پہ جا کے بنیاد ڈال رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرا سلام ہو اے مالک تم پر اور تم جیسے لوگوں پر جنہوں نے ایسی جگہ جا کر اسلامی مراکز اور مساجد کی بنیاد ڈالیں گے، وہاں پر مرکز توحید اور فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ بن جائے گی۔ یہ مولا کائنات آپ کے لیے فرما رہے ہیں۔ چنانچہ طوبیٰ لکم، مبارک ہو آپ پر، 25 سال پہلے 30 سال پہلے جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی اس بے ایریا میں، کتنے خوش قسمت ہوں گے ماشاءاللہ کہ انہوں نے اس وقت اپنے گھروں میں شروع کر کے ایسے ہی شروع کیا تھا۔ مرزا بھائی ہیں، محمد بھائی ہیں، دوسرے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہوں نے شروع میں کیا، تصور بھی نہیں تھا، لیکن اب دیکھیں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 10، 10 سے 20 بڑھ رہے ہیں، اور خود سائز بھی بڑھ رہا ہے، مومنین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ جو بڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، جس طرح سے مولا کائنات فرماتے ہیں اے نوح دیکھو جتنے بھی ستارے پائے جاتے ہیں، ستارے ترس رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور آ کر تبرک لے کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تنزل الملائکۃ والروح پہلے معنی، دوسرے معنی کیا ہے؟ شب قدر کے دوسرے معنی قدر و عظمت و بلندی کے معنی ہیں۔ چڑیما فرماتے ہیں جس شخص کے پاس
اس کے خود قیمت نہیں پائی جاتی یا قدر و قیمت انسان نہیں جانتا، شب قدر آئے گا 2 رکعت نماز پڑھے گا، اپنے آپ کو منسلک کر دے گا شب قدر میں سے۔ اب جیسے ہی یہ شب قدر ختم ہوگی، دوسرے دن اس کا مقام اتنا عظیم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ آواز دے گا، یا عبدی، اے میرا بندہ جو کہ ذا قدر، ایسا بندہ جس کی قدر و قیمت بہت ہی بلند ہے، لا یعرف احد، کوئی تمہاری قدر و قیمت کی مطلب قدر و قیمت کو نہیں جانتا مگر میں خدا۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی قدر و قیمت انشاءاللہ شب قدر کے بعد کل جو آنے والا دن ہوگا، ہماری قدر و قیمت اتنی ہو جائے گی کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے ملعون مغبون، شب قدر آ کر جس نے مجھے اپنے آپ کو سودا کیا ہے، سونپ دیا ہے، بیچ دیا ہے، اس کی قیمت اتنی عظیم ہو گئی ہے، وہ شب قدر کے بعد جا کر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا معاملہ کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، جیسے کہ جس نے خدا پا لیا۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے، میرے لیے عزت یہی کافی ہے کہ ان تکون لی ربن، تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی اے خدا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، سب کچھ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ دوسرے معنی ہو گئے، اور تیسرے معنی کیا ہے قدر کے؟ قدر کے معنی ہے کہ فی کل، تمام امور آج کی رات میں مقدر ہوتے ہیں، تمام امور، یعنی دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان لوگوں کے نام جو اس سال قید حیات سے محروم ہو جائیں گے، انہیں مر جائیں گے، ان کے نام، مرنے والوں کے نام، زندہ ہونے والوں کے نام، جو پیدا ہوں گے ان کے نام، اور جو ہماری جو کیفیت ہے، کس سرزمین میں جائیں گے، کیا جائیں گے، حجاج، زوار، جو انسانوں کے پاس کیفیت پائی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان تصور کر سکتا ہے آج کی رات یہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مولا کائنات کی خدمت میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ چنانچہ چھٹے امام فرماتے ہیں طوبی لعبد، خوشاب حال بندے خدا، یعنی اس بندے پر مبارک ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھتا ہے۔ جب اس کو دیا جائے قلم و دوات اور پیپر دیا جائے کہ تم اپنے ہاتھوں سے لکھ دو، وہ کہے گا الہنا ربنا، اے خدا میں تو اپنے ہاتھوں سے لکھ نہیں سکتا، جو کچھ ہے تم اپنے، میں امام کے ہاتھ سپرد کر رہا ہوں، امام کے ہاتھوں دے رہا ہوں۔ جب امام لیں گے ہمارے نام اعمال، امام ہمارے نام اعمال کو اپنے نام اعمال کے ساتھ منسلک کر دیں گے۔ اگر ہمارے نام اعمال امام کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو دنیا بھی ہو گئی، عقبہ بھی ہوگی۔ بر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ احادیث روایت میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کو جو مقام ملا تھا، اتنی بزرگی اور عظمت کا جو مقام ملا تھا حضرت ابراہیم خلیل کو، کس وجہ سے ملا تھا؟ یہ شب قدر حضرت ابراہیم نے آ کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ڈالا تھا یا دعا کی تھی۔ خدا تعالیٰ سوال کیا، اے بندہ، اے میرا بندہ ابراہیم تمہیں کیا چاہیے؟ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو مجھے امام بھی بنا دیا اور العزم بھی بنا دیا، نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، ہر چیز بھی ہوں، لیکن جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ خلت ہے، یہ تیری دوستی، تو اپنا حبیب مجھے بنا لے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے شب قدر آ کر اپنا عریضہ ڈالا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو شب قدر میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے خدا تو مجھے اپنا خلیل بنا دے، خدا تعالیٰ سب سے عالی ترین لقب اتخذہ خلیلا فی لیلۃ القدر، خدا تعالیٰ ابراہیم کو خلیل یعنی اپنا دوست شب قدر میں اختیار کیا ہے۔ لولا القدر، اگر شب قدر نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کبھی بھی لمتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو کبھی بھی اپنا دوست اور خلیل نہ بناتا۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو لقب ملا ہے آج کی شب میں ہے۔
چنانچہ دوسرے سورہ دخان میں، یا ابھی جو انشاءاللہ دوسرے جو سورہ پڑھے جائیں گے، سورہ عنکبوت ہے، دوسرے سورہ یا مخصوص سورہ دخان میں جو بتایا ہے، اب اس سورہ قدر اور سورہ دخان میں دونوں جو ایک دوسرے کی تشبیہ بتائی جاتی ہے، عجیب تشبیہ ہے۔ بڑے بڑے علماء آئے، دیکھیں جو بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں ان میں سید رضی ہیں۔ سید رضی بہت ہی عالی قدر عالم دین تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں اپنی ایک جھلک عقبا میں آخرت میں دیکھی، اب اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئی۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں کی جو قبریں ہیں، مولا کائنات خدا انشاءاللہ ہمیں نصیب فرمائے عراق جائیں، اور عراق میں جب کاظمین جائیں گے، کاظمین جانے سے پہلے یعنی حرم امام ہفتوں میں 7ویں امام اور 9ویں امام کی حرم جانے سے پہلے اگر دیکھیں تو دروازے سے پہلے آج کل وہ ایک الگ حصہ بنا دیے ہیں، ایک الگ کمرہ، اس میں سید رضی اور سید مرتضیٰ کا دونوں کا مقبرہ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے سید رضی کے اس میں کہ یا من، اے وہ شخص جس نے تجلی ربہ فی لیلۃ القدر، جس نے خدا تعالی کے جلوے کو شب قدر دیکھا ہے۔ ہماری جو ویژن ہے، جو ہمارا جو یہ ہونا چاہیے، ایم اور گول ہونا چاہیے کہ خدا تعالی کے جلوے کو آج کی شب انسان دیکھ لے۔ اگر آج کی شب خدا تعالی کے جلوے کو انسان دیکھے گا تو تمام دنیا اور عقبہ اس کے لیے مل جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں تک کہ قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے، اس آیت کے ذیل میں مولا کائنات سوال کرنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات ہیں۔ دیکھیں تاریخ تفسیر بیان میں، دیکھیں تفسیر بیان میں حدیث نقل کی گئی ہے، اس حدیث میں رسول اللہ سے مولا کائنات سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ مولا کائنات۔ اور جواب دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ مولا کائنات سوال کرتے ہیں، اے حبیب، اے رسول، یہ بتائیے کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ مولا کائنات کو رسول اللہ جواب دیتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ اے علی، کیا تم نہیں جانتے قرآن مجید میں خدا تعالی یہ علم کو راز میں رکھا ہے، یہاں تک کہ مجھے فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے رسول، تم کیا جانتے ہو اس عظیم شب کی قدر و عظمت کو، اس عظیم شب کی قدر و عظمت کو۔ چنانچہ علی والذی بیدہ نفسی، اسی خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری روح ہے، مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا خدا تعالی اس شب قدر کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ یعنی خود رسول بھی عاجز ہیں بیان کرنے سے اس علم سے، کیوں سے کہ اس کی اتنی عظمت، یعنی جتنی بھی احادیث اور روایات شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، 11ویں امام سے ایک توقیع ملتی ہے، اس توقیع میں بتایا جاتا ہے کہ قطرہ ہے دریا کے مقابلے میں۔ اگر قرآن مجید آج کی شب نازل ہوا ہے تو قطرہ ہے اس عظمت شب قدر کے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے اس قدر، اس شب جس شب میں ہم ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج کی شب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے، 83 days، 83 years، یعنی اگر انسان کی عمر عام طور پہ 80 سال سے زیادہ ہو اور پورے کے پورے عمر میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک عبادت الہی میں گزارے، ایک طرف ہے، دوسرا شب قدر ہے۔ چنانچہ حدیث ہے رسول اللہ سے کہ قیامت میں جب خدا تعالی حساب اور کتاب لے گا، گروہ در گروہ بہشت میں یا جنت میں بھیج دیے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے آقا مولا، میں تو آپ کا محب تھا، چاہنے والا تھا، جنت میں مستحق ہوں، حقدار ہوں، جہنم میرے لیے حرام ہے۔ آواز آئے گی یا عبدی علی، اے میرا بندہ علی، کیا شب قدر کی ایک سانس تمہاری جو گزری ہے، اس سانس کا اجر و ثواب تم حاضر ہو تقسیم کر دو ان تمام لوگوں کے درمیان۔ مولا کائنات کو نفس من لیلۃ القدر، یعنی یہ جو سانس ہوتی ہے شب قدر کی مولا کائنات کی، وہ شب قدر کی سانس، کیا تم اس کا اجر و ثواب تم تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے تیری مرضی ہے خدا، تو میری مرضی کا مالک ہے،
تو چونکہ مالک ہے سب کچھ کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ آواز دے گا اے علی میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ تیرے محبین کے لیے جو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں تیرے محبین ہیں ان کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا، میں نے قسم کھائی ہے کہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا چونکہ مستحق نہیں ہے، چنانچہ تم اپنے ثواب کو تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، آج کی یہ شب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے انسان کبھی کبھار تصور نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہوتا نا کبھی کبھار ایک انسان اپنا سفر کہے سے گزرے، موٹر سے، گاڑی سے، فلائٹ سے، راکٹ سے، نور سے۔ آج کی شب جو ہمارا سفر ہوگا نہ راکٹ سے نہ نور سے، کاہے سے ہے؟ شفاعت کے ذریعے ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، آج کا سفر انسان تصور کر کہ نور کا سفر غلط ہے، نور کا سفر اس کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ شفاعت ہے، شفاعت میں کیا ہے؟ کن فیکون، یہاں پہ کہے گا لبیک، امام کے ساتھ پہنچ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ نور کا سفر نہیں ہے آج کی رات شفاعت علی بن ابی طالب کا سفر کرنا ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ ہم بیٹھے کہ لبیک اللہم لبیک بک یا اللہ۔ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہاں ہیں؟ عرش برین میں خدا متعال کے محضر میں کھڑے، قاب قوسین او ادنى دنوا واقترابا من العلی الاعلی۔ اب وہاں پہ آواز آئے گی یا عبدی، اے میرا بندہ تو تو شب قدر میں اتنا عظیم سفر طے کر لیا ہے، تو خود بتا تو کیا چاہے گا۔ اللہ اکبر، ہم اس مقام پر پہنچے حتیٰ کب تک؟ مطلع الفجر، صبح تک، تاکہ تمام نعمات اور رحمات آج کی شب جو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے معین کیا ہے ہم اپنے لیے ذخیرہ کریں۔ اللہ اکبر، آئیں، آج کی شب عظیم شب ہے۔ دیکھیں ہر شب میں جو مخصوصاً جو ایک خاص عنوان پایا جاتا ہے اس میں ایک زیارت پائی جاتی ہے۔ وہ زیارت کس کی ہے؟ زیارت امام حسین۔ اور یہاں آج کی شب بھی زیارت ہے۔ پوچھا گیا چھٹے امام سے آخر زیارت امام حسین وجہ کیا ہے؟ نہیں یہاں تک کہ شب شہادت امام علی، لیکن شب شہادت امام علی میں بھی جو مخصوص زیارت ہے زیارت امام حسین۔ پوچھا جاتا ہے چھٹے امام سے جو علت و فداک میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آخر زیارت کا فلسفہ کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں فلسفہ یہ ہے کہ بندہ چونکہ چاہے جتنی بھی توجہ کرے، چاہے جتنا بھی خضوع اور خشوع پاتا ہے، کچھ ایک کسر باقی رہ جاتی ہے جو کہ آبسٹیکل ہے، روک ہے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان۔ لیکن اگر حسین کی شفاعت اور حسین کا واسطہ لے لے تو وہاں پر جو عمل ہوگا وہ خالص عمل ہوگا، اس میں کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ چنانچہ آئیں آج کی شب امام حسین کی زیارت کے ساتھ جو ہم طے کر رہے ہیں اس حسین میں یہ جملہ بھی کہہ دیں، آقا مولا ہم آئے ہیں آج کی شب آپ کی زیارت کی طفیل سے، ہمیں منسلک فرمائیے کہاں؟ کربلا کے میدان میں۔ اب اگر ہم کربلا کے میدان میں چلے جائیں تو وہاں پہ جیسے شطر عرب میں کربلا کے میدان میں بیٹھ کر بکا یا اللہ بالحسین ہم پڑھیں گے تو امام حسین کے ساتھ انشاءاللہ سفر کرتے جائیں گے، اس میں کوئی قسم کی کمی اور کسر نہیں رہ جائے گی۔ چنانچہ آج کی شب کے سلسلے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا اور روح کا نازل ہونا ہے۔ آج کی شب قرآن مجید کا نزول ہے۔ محروم مغبون، مغمون اور محروم ہے، مایوس انسان وہ ہے جو آج کی شب اپنے دل کو قرآن کے لیے نہیں کھولتا۔ اگر انسان آج کی شب کو آج کی شب میں اپنے دل کو کھول دے، ملائکہ کو جگا دے، آج کا جو سفر انسان کا ہوگا وہ کہاں تک ہوگا؟ اب ہو جائے گا من امر حکیم رحمتا من عندی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت، یعنی الصوم لی وانا اجزی علیہ۔ اب دیکھیں تصور کریں کہ کون سا عمل خدا کے لیے نہیں ہوتا؟ نماز خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے ہے، لیکن خدا نہیں فرماتا کہ نماز میرے لیے ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں خدایا نماز تیرے لیے ہے، روزہ کیا یا حج کیا ہمارے لیے نہیں، خدا کے لیے، لیکن خدا نہیں کہتا کہ الحج لی، حج میرے لیے نہیں کہتا۔ اگر کہتا تو پورے اعمال میں ایک ہی عمل ہے جو کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ پوچھے گا خدا کیوں؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی میں آواز آئی، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ میرا بندہ ہے،
مہمان میرا مہمان ہے اور شب قدر ہے۔ اب اس مہینے میں چونکہ شب قدر پائی جاتی ہے اور میرا بندہ ہے، اس مہینے میں جو روزہ رکھے گا وہ چاہے جو کچھ کہے لیکن وہ روزہ میرا روزہ ہوگا۔ یعنی خدا تعالیٰ یہاں پہ نسبت اپنی طرف دے رہا ہے۔ جس طرح سے ہر مکان، اب جیسے مطلب یہاں پہ مسجد اگر بنا دیں تو ہم کہیں گے کیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کا گھر کہنے سے وہ تقدس تھوڑی ملے گی، انشاءاللہ تقدس تو مل جائے گی لیکن کعبہ تو نہیں ہوگا نا، طواف کرنا جائز نہیں ہوگا نا، یہاں پہ طواف تو نہیں کر سکتے، اعمال حج کو انجام نہیں دے۔ کیوں؟ ایسے کہ خدا تعالیٰ خود اپنے لیے اپنا مکان معین کیا ہے۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین، میں اپنا گھر انتخاب کیا ہوں طہارت کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ کون سا بیت ہے؟ بیت اللہ الحرام۔ یعنی بیت اللہ الحرام میں جو خوبی اور خصوصیت پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں پائی جاتی ہیں، مکان پائے جاتے ہیں، لیکن کعبے میں خصوصیت یہ کہ خدا کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ حالانکہ ہر جگہ خدا کی ہی جگہ ہے لیکن وہاں پہ خاص حرمت اور خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ شب اور یہ روزہ جو کل کا روزہ ہوگا وہ کس کا روزہ ہوگا؟ وہ اللہ کا۔ صوم لی، یہ جو کل کا جو روزہ ہوگا وہ اللہ کا روزہ ہوگا۔ یعنی ایسے ہی ہوگا، تمام روزوں کو، تمام حج اور تمام اعمال کو ایک طرف رکھیں، جس طرح سے مختلف مکانات کی مسجدیں پائی جاتی ہیں اور بیت اللہ الحرام، چنانچہ بتایا تھا کہ کل کا جو روزہ ہوگا اتنا عظیم ثواب کا روزہ ہوگا، اس میں ملائکہ اور فرشتے بندے کو اپنے بالوں میں لیے سیر کر رہے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی شب اور کل کا جو دن آئے گا اس میں تمام نعمات و رحمات، بالاخص نعمت شفاعت اہل بیت اور نعمت زیارت اہل بیت اور نعمت زیارت بیت الحرام نصیب فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے آج کی شب تمام نعمات کو حاصل کر سکے اور آج کی شب ایسے گزرے جیسے اپنے آقا، اپنے مولا امام زمان علیہ السلام گزار رہے ہوں۔ نہیں معلوم کہاں گزار رہے ہیں، اب رضوا ام ذیتوا، نہیں معلوم ربوا میں ہیں، یہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی ہوں، جس طرح سے امام آج کی شب گزار رہے، خدا ہمیں توفیق دے ہماری شب بھی ویسے ہی گزرے جیسے امام اپنے رب کے درمیان دعا و مناجات فرما رہے ہیں۔ اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم انزل علینا برکات رحمت غفرانک ورضوانک، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره الى ارواح المؤمنین والمؤمنات، بالاخص اپنے مرحومین مرحومات مخصوصاً جو اسپانسر ہیں آج کی شب کے اور دیگر شبوں کے، بالاخص